نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دبئی میں جو حالیہ قیامت خیز طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، اس نے پوری دنیا میں عجیب بحث چھیڑ دی ہے. دبئی جو ہے، اس کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی بارش نہیں ہوئی ہوگی، یہ ایک حقیقی بات ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ پوری دبئی کی تاریخ میں اب تک جتنی بارش ہوئی تھی، اکیلے ان دنوں میں اتنی ہی بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے دبئی کا پورا جو نظام ہے وہ درم برہم ہو گیا. ان بارشوں کے نتیجے کے طور پر دبئی کو محض فائنینشیل کرائسس کا سامنا نہیں ہے، بلکہ اس کا انفراسٹرکچر بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. اور انفرادی طور پہ بھی جتنے دبئی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو دبئی میں آیا ہے، اور دبئی کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا کرائسس یہی ہو. مگر اس کو لے کر پوری دنیا میں ان کے بہت سے ٹاپکس بنا کے ڈبیٹ چل رہی ہے، سوشل میڈیا میں بھی اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی، اور ہر شخص اپنی عقل و دانش کے مطابق اس سے متعلق رائے دے رہا ہے. آیا دبئی گورنمنٹ کا جو پرانا طریقہ کار ہے کلاؤڈ سیڈنگ کا، اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، جیسے کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ دی ہے، یا پھر قدرتی معاملات میں چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے، یا پھر یہ بارشیں اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، یا اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جن کو ذکر کیا جا رہا ہے اور چھیڑا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی عقل و دانش کے مطابق رائے دے رہے ہیں. دبئی کی گورنمنٹ نے تو اس بات سے انکار کیا، اور عمومی طور پر ایسا اقدام کیا بھی ہو تو اس کو اون نہیں کرتی وہ گورنمنٹ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں عوام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور بری طرح متاثر ہوئے ہیں لوگ. انفراسٹرکچر کی وجہ سے بھی فائنینشیل بہت بڑا ڈیمیج آیا ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ کبھی بھی ایسی گورنمنٹ اگر انہوں نے ایسے اقدام کیا بھی ہو، یعنی کہ کلاؤڈ سیڈنگ وغیرہ کی ہو، تب بھی وہ اس کو اون نہیں کر رہے ہوتے یا اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے. اب یہاں پہ یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ جو مختلف لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں، آیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پہ، نان مسلمس تو اپنی طور پہ ڈیبیٹ چلائے ہوئے ہیں اور کر ہی رہے ہیں مستقل، اور وہ کرتے رہیں گے. مگر مسلمس جن کے پاس ہدایت موجود ہے، مگر اس میں جتنے بھی دنیا بھر کے مسلمان ہیں وہ بھی اپنی رائے دینے میں مشغول ہیں. حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو خصوصی طور پہ یہ بات سوچنا چاہیے کہ ایسا آیا ہمیں اللہ کو واقعی ناراض کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ ناراض جو کرنا ہے وہ صرف دبئی کے لوگ کر رہے تھے یا دبئی کی گورنمنٹ کر رہی تھی، یا دنیا بھر کے جو 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 56 سے زیادہ ممالک ہیں اسلامی، وہ سب بھی انہی برائیوں میں شریک ہیں، انہی برائیوں کا شکار ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. ایسے ہی ہم نے پہلے جب کووڈ آیا تھا تب بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ چائنا میں جب یہ کووڈ شروع ہوا تو چائنا کے لوگوں کے بہت سی تصاویر جو ہے سوشل میڈیا میں دکھائی جانے لگی کہ وہ پتہ نہیں کون سی مخلوقات کو کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے جرمز ان کے اندر پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے یہ جراثیم کووڈ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. مگر پھر دیکھا دنیا نے کہ پوری دنیا کے تمام انسان اس سے متاثر ہوئے، اور مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ بیماری کی صورت میں اور موت تک کی صورت میں بے حساب لوگ دنیا بھر میں اس سے متاثر ہوئے. اور کسی نے بھی اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ چائنا میں جو آیا ہے اس میں آیا ایسی کوئی اجتماعی غلطی یا گناہ ہے جو ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. ایسے ہی دنیا بھر کے مسلمان آج بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر دبئی میں ایسے حالات آئے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے قرآن میں بھی ایسی کوئی ہدایت دی ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں یا نہیں. ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین حبیب کبریہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایسی چیزوں کے ہونے کی کیا وجوہات بتائی ہیں، کون سے اعمال ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان سے ہم بچ سکیں. واقعی اللہ کی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دور کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کون سے اعمال اختیار کرنے. تو یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے سوچنے کی تھی، اور سب سے زیادہ اس پہ توجہ اور تشویش مسلمانوں کو اسی امر پہ ہونی چاہیے تھی. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک جگہ جس کا مفہوم ہے کہ بے شک خشکی اور تری میں کوئی بھی ایسا عذاب یا کوئی بھی ایسی تکلیف مضرت نہیں پہنچتی انسان کو مگر اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کے اپنے عمل کی پاداش میں وہ نقصان، وہ ضرر، وہ شرور جس سے انسان متاثر ہوتا ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں. یعنی قرآن پاک کی یہ آیت واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کس طرح سے سوچنا چاہیے، ہم وہ کون سی غلطی یا گناہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے عذابات آتے ہیں. قرآن پاک کے علاوہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کریں تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ ہدایت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے اور جا رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سفر میں جاتے ہوئے کچھ چیزوں کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے اور کچھ چیزوں کو آسمان سے واپس اترتے ہوئے دیکھا. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ آسمانوں کی طرف یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی امت
امت کے اعمال ہیں اور جو آسمانوں سے آتی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہیں حالات کے جو انسانوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک واضح ایک حقیقت ہے کہ جیسے اعمال یہاں سے جاتے ہیں ویسے اللہ پاک کی طرف سے ویسے ہی فیصلے اس امت کے اوپر اتارے جاتے ہیں۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کی ناراض کرنے والی کون سی باتیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر موسم کے بارشیں برساتے ہیں، ایسی بارشیں جو کہ صرف اور صرف ہلاکت کا سبب ہو، رحمت کا سبب نہ ہو۔ ایک تو وہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی ہماری کھیتیوں کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ویسے بھی بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس سے انسان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے، ان کی انسانوں کو بھی، ان کے مویشیوں کو بھی، ان کی فصلوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اور بے موسم کی بارشیں اس طرح سے پوری دنیا میں آج کل عمومی طور پہ چل رہی ہیں، جس سے ہم کلاؤڈ چینجنگ کہہ رہے ہیں یا موسم کا چینج ہونا یا ویدر کا چینج ہونے سے تعبیر دے رہے ہیں، مگر حقیقت کی طرف نظر نہیں ڈال رہے کہ ایسا اللہ پاک کر کیوں رہے ہیں۔ وہ بارشیں ہو رہی ہیں جو انسان کے لیے صرف اور صرف نقصان کا سبب بنی ہے۔ پاکستان میں ایسی بے شمار بارشیں اب تک ہو چکی جو فلٹ کا سبب بنی اور ہزاروں جانیں بھی ضائع ہوئی، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور بے انتہا مالی نقصانات بھی انسان نے اٹھایا، مگر کسی نے بھی حقیقت کی طرف نظر نہیں دوڑائی۔ اور اسی طرح کووڈ آیا، پوری دنیا میں جو عذابات آئے اور پوری دنیا کو جو بے انتہا نقصان مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، اور ایک خوف کا عالم پوری دنیا پہ قائم رہا، اس سے بھی انسانوں نے، خصوصاً مسلمانوں نے، سبق تو اصل مسلمانوں نے لینا تھا، نہیں لیا، بلکہ اس میں اپنی رائے زنی ہی کرتے رہے اور پھر مستقل یہ عذابات چل ہی رہے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آج سارے فتوے اور ساری کی ساری باتیں دبئی کے حوالے سے کی جا رہی ہیں کہ دبئی والوں نے ایسے کیا یا دبئی والوں نے ویسے کیا۔ حالانکہ اگر ہم اجتماعی حالات کا جائزہ لیں تو دنیا بھر کے 56 ممالک ہوں یا دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آبادیاں موجود ہوں، یکساں قسم کی غلطیوں میں، گناہوں میں، لغزشوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہیں، اور وہی گناہ، وہی نافرمانیاں ہر جگہ ایک سے انداز سے پوری دنیا کے مسلمان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مستقل پے در پہ آنے والی وارننگ کے باوجود کوئی مسلمان اس طرح توجہ تک نہیں دے رہا۔ ایک تو میں نے یہ بتایا کہ جب جبرائیل امین نے بتایا تھا معراج کے واقعے میں کہ جو جا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف جو جا رہے ہیں امت کے اعمال ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو آ رہے ہیں وہ امت پہ حالات کے فیصلے ہیں، اللہ پاک کون سے حالات اس امت پہ نازل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دی وہ اللہ کے ناراض ہونے کی وجوہات، جن میں ایک بے موسم کے بارشوں کا ہونا، اور دوسرا ایسے حکمرانوں کا، نکمے اور نالائق ترین حکمران، ظالم ترین حکمرانوں کا مسلط ہونا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پوری دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمان اس چیز کو بھگت رہے ہیں۔ اس وقت 56-57 اسلامی ممالک ہیں، ان سب پہ ایسے بدترین حکمران کو اللہ پاک نے نازل کیا ہوا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ مسلمان کو جذبات کو کچلتے ہوئے اپنے فیصلے نافذ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، اگر مسلمان پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی بلند کرنا چاہتے ہیں تو 56 ممالک میں خود اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں اور جو طاقتور ترین لوگ ان کے اوپر مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہود و نصارہ نے اپنے ان ڈوگیز کو بزور طاقت ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور ان طاقتور لوگوں نے ان کے رائے کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو کچل کر ان کے اوپر ایسے ایسے حاکم مسلط کر دیے ہیں جو بالکل ہی نااہل بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ 2 ارب سے زیادہ مسلمان اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں کس وجہ سے ان تمام کی تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے اجتماعی گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں جن کی اللہ پاک کے یہاں کسی بھی صورت میں نہ قبولیت ہے اور نہ ہی انہیں اللہ پاک برداشت کرتے ہیں۔ بعض تو اللہ کی ایسی نافرمانیاں ہیں کہ مسلمان کے علاوہ اگر نان مسلم بھی اس کے عمومی طور پہ ارتکاب کرنا شروع کر دیں تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز بے حد و حساب فحاشی اور بے حیائی کا پھیلنا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت نکاح جیسی چیز اور ویڈ باؤنڈنگ کی جو ایک صورت تھی پوری دنیا کے ہر مذہب میں موجود تھی، تو لبرل قوتوں نے اور سیکولر قوتوں نے اسے پوری دنیا سے ختم کر دیا، اور کسی بھی قسم کی ویڈ باؤنڈنگ کے بغیر نان مسلم تو نان مسلم، مسلمان بھی آج اس گناہ کا بلا جھجک ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کو سوچ تک نہیں رہا کہ اس پر اللہ کی کیسی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کو کسی بھی قیمت میں پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اس دنیا میں اس طرح کی حیوانوں والی زندگی اختیار کریں اور حیوانیت کے ساتھ زندہ رہیں۔ بہت سارے ایسے نامناسب غلیظ ترین چیزوں کو دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے۔ ریلیشن شپ کے نام پہ دنیا
میں بہت ساری غلیظ چیزیں اس وقت پھیلا دی گئی ہیں، جی ایف بی ایف LGBT اور بہت سارے ہومو سیکس، ایسی غلیظ ترین چیزیں دنیا میں پھیلا دی گئی جس میں ہر خاص و عام کو، یعنی صرف نان مسلم یا ایتھسٹ نہیں، مسلمز بھی اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بلا جھجک اسے اختیار کرے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب فوری نازل ہوتا ہے اور اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے ظالمین کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو کہ ان کے بڑے چھوٹے عورتیں بوڑھے کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور ایسا تمام دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے ہی ظالمین کو اللہ پاک نے مسلط کر دیا ہے، اور انہی یہود و نصارہ کے احکامات کو ان کی غلامی کرتے ہوئے پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ایسے ظالم لوگوں کو مسلط کرتے ہیں اور ایسے نااہل اور نکمے حکمرانوں کو ہم پر بٹھا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے پورا کا پورا نظام جو ہے تلپٹ ہو جاتا ہے، اور مسلمان جو ہے صرف یہ نہیں کہ ان عذابات کا شکار ہے کہ بارشوں کی صورت میں، فلٹ کی صورت میں یا اور دوسری چیزیں ان پر مسلط ہو رہی ہیں، بلکہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سب کی جو بڑی بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں ان میں یہی ہے کہ بے حیائی کا اور غلاظت کا عام ہونا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا، دین سے دور ہونا، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات دیے ہیں ان کو اپنے پر بوجھ سمجھنا، ان سے غفلت برتنا، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے حالات مسلمانوں پہ طاری ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف دبئی یا کسی خاص ایک ملک کا حال نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کسی صورت میں عذاب آئے، بلکہ عمومی طور پہ دنیا کے تمام ممالک کے مسلمان جو ہے اس چیز کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بیت بھی رہی ہے۔ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ توبہ کرتے اور استغفار کرتے اور اپنے حالات معاملات کو درست کرتے، اللہ سے رجوع کرتے اور اللہ کے یہاں گڑ گڑا کے معافی مانگتے اپنے سارے گناہوں کی، اور شریعت کی زندگی کو اختیار کرتے، ان سب سے قطع نظر آج مسلمان جو ہے جب بھی ایسے حالات جس ملک کے اوپر بھی آتے ہیں، دبئی ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک پہ، خود اپنا ان کا ملک ہو، تو یہ اس پر صرف اور صرف رائے زنی میں لگ جاتے ہیں، فتووں میں لگ جاتے ہیں، اور دوسری غیر مناسب باتوں میں، غیر مناسب موضوعات پہ بحث کرنے میں، اور ایسے ٹاپکس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بجائے اس کی حقیقت کی طرف جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ اگر صرف بادل آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے، خدا نہ خواستہ یہ عذاب کے بادل نہ ہوں، حالانکہ وہ بارش کے بادل ہوتے تھے، رحمت والی بارش کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے خود موجود ہوتے ہوئے اللہ کے سب سے پیارے رسول حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ کے عذاب کا کہ امت کے کسی گناہ کی وجہ سے ایسے عذاب اس کے اوپر نہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا اتنا خیال اور اتنی تشویش رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آج امت تمام تر خرافات میں ڈوبنے کے باوجود، غلاظتوں میں ڈوبنے کے باوجود اتنی بے پرواہ اور اللہ پاک کو نعوذ باللہ اتنا اللہ پاک کی طاقت کو اتنا بے اثر سمجھنے لگے کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو ہی نہ رہی ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہونے والی یہ پے در پہ وارننگ کے باوجود اور زیادہ گناہوں پہ اور زیادہ اللہ کی نافرمانیوں پہ دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمان۔ تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی بالکل اعانت اور ان کی امداد نہ کرنے کا جس طرح تہیہ کیا ہوا ہے تمام دنیا کے مسلمان ممالک نے، یہ 2 ارب مسلمانوں کو اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر کیسے لوگ مسلط ہیں جن کی وجہ سے یہ پرچم اٹھا کر فلسطین کے حق میں کسی قسم کا پرامن احتجاج تک نہیں کر سکتی۔ اتنے یہود و نصارہ کے خالص ایجنٹس ان کے اوپر مسلط ہیں، اس کے باوجود مسلمان جو ہے اللہ پاک سے نہ توبہ کر رہے ہیں نہ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرف توجہ دینے کا تھا۔ یہ سارے حالات انہی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان کی دنیاوی توجیحات ڈھونڈنا یا ان پر فتوے لگانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اللہ سے گڑ گڑا کے سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن خرافات میں ہم آج پڑے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔